फिक आपके साथ अस्सलाम वालेकुम। लिसनर्स, आप कैसे हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और जैसे कि मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है और उसमें कैसे ख्याल रखना है वो गाहे बगाहे हम आपके साथ शेयर करते हैं, मगर फिर भी अपनी डाइट का ख्याल रखना है, एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना है। इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं। Health updates of this week with Dr. Fozia Shafiq. जैसे कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम एक ऐसा मौज़ू अपनाने जा रहे हैं जैसे कि मुख्तलिफ जो मंथ्स हैं उसमें अवेयरनेस दी जाती है मुख्तलिफ जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उन पर। तो अब अक्टूबर का महीना है और वो शुरू हो चुका है और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो मंथ है वो मनाया जाता है इसमें, और उसका मकसद यही है कि मालूमात जो हैं आप तक पहुंचाई जा सकें। और उसके बाद ये कि फिर मालूमात आपको देने का मकसद ये है कि ये जो कैंसर, जो कि दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, उससे कैसे बचा जा सकता है। आपको बताते चलूं कि तकरीबन 8 ख़वातीन में से एक जो खातून है वो इस मुहलिक बीमारी में मुब्तला है, जो कि सर्वे हो रहा है या मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक। और इसमें सबसे अहम बात ये कि एशियन जो ख़वातीन हैं उनमें इसका रेट जो है वो 8 ख़वातीन में से एक खातून उसमें मुलव्वस है या मुब्तला होती है। और इसी तरह और भी अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो 2022 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2,87,507 जो न्यू केसेस हैं वो डायग्नोज होंगे। उसमें ये वो केसेस हैं जो कि इन्वेसिव या कुछ जो ख़तरनाक है, इसके अलावा और भी लाखों में जो डायग्नोज हो रहे हैं केसेस, उन पर भी बात होगी। मगर कतर की जब हम बात करते हैं तो कतर में 31% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो डायग्नोज हो रहा है, यानी ख़वातीन उसमें मुब्तला हैं। और इस तरह से जो 56% है, एक जो लाख ख़वातीन हैं उनमें 56% ख़वातीन इसमें पाई जा रही हैं। ये कतर कैंसर जो रजिस्ट्री है उसके मुताबिक ये डाटा है। इसका मकसद ये है आपके साथ शेयर करने का कि इतना ज़्यादा तादाद में ख़वातीन इसमें मुलव्वस हो रही हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम अवेयरनेस जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फोजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जिस तरह कि मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और इसी हवाले से हम बात करेंगे और पूरी मालूमात आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर रिजवाना सादिक, जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हैं, और हम उन्हें वेलकम करेंगे ताकि हम जो बहुत सारी मालूमात हैं हमसे और आपसे यानी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो हम अपने लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे जो कि उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है ताकि इस मुहलिक बीमारी से बचा जा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानती हैं ये अक्टूबर का महीना है और इसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहा जाता है। जी, इस महीने को इसलिए खास अहमियत दी जाती है ताकि लोगों में अवेयरनेस या आगाही पैदा की जाए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, ताकि वो जल्दी पकड़ा जा सके और उसकी जल्द ट्रीटमेंट हो सके। जी, जैसे कि हम कतर में रहते हैं तो कतर में इस चीज में हेल्थ सेक्टर में बहुत हेल्थ सेक्टर कतर का बहुत एडवांस है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे इस चीज की बहुत अवेयरनेस है और इसके लिए बहुत कुछ किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई गिल्टी या छोटा मोटा कोई भी चीज महसूस हो अपनी ब्रेस्ट में, तो उसके लिए आपको इन्होंने हेल्थ सेंटर्स डेजिग्नेट किए हुए हैं 3। जी, एक वकरा का हेल्थ सेंटर है, लबेब हेल्थ सेंटर, और एक है रौदतुल खैल। जी, और अगर आप पहले से अपने डॉक्टर से आपका कोई यानी आप इन टच नहीं है या आपको कभी कोई बीमारी नहीं हुई या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी आपको महसूस होता है कोई किसी किस्म की कोई मसला, कोई चेंज अपनी ब्रेस्ट में, कोई लंप वगैरह, तो आप सेल्फ रेफर कर सकते हैं खुद को
کال ٹیلیفون نمبر ہے 800 جی 11112 جی. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس نمبر پہ کال کر کے وہاں کے ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر کی, وہاں کے جو ڈاکٹر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, یا ان کی ٹرینڈ نرسز ہیں اس چیز کے لیے جو آپ کو ریفر کر سکتی ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ کا فزیکل ایگزامینیشن کر کے. تو اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں. قطر میں یہ چیز بہت کلیئر ہے اور بہت واضح طور پہ یعنی اس کا ایک ٹریک بنا ہوا ہے. وہاں سے وہ آپ کو فردر ریفر کر دیتے ہیں جو کینسر ہاسپٹل ہے قطر کا. اگر کسی کوئی پیشنٹ ڈائگنوز ہوتا ہے, اگر نہیں تو پھر اس کے لیے ایک الگ طریقہ کار ہے جی. یعنی کہ اس کے لیے یہ ہے کہ 40 سال اور اس سے اوپر کے لوگوں کے لیے ایئرلی میموگرام ریکمینڈ کرتے ہیں یہ لوگ, 40 سے 45 سال اور اس سے اوپر کے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت اسکریننگ کے لیے جی یہ اسکریننگ میموگرام ہوتا ہے. یہ آپ نے ڈاکٹر رضوانہ بہت اہم جو پوائنٹ ہمیں بتایا ہے کہ اگر کسی بھی خاتون کو ایج, وہ ابھی کوشچن میں آپ سے پوچھوں گی ضرور, مگر یہ کہ کوئی بھی پرابلم اگر آپ کو ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی اب نارمل چیز, آپ کوئی لمپ, کوئی گلٹی, کچھ بھی محسوس ہوتا ہے تو آپ, یا سائز, کوئی بھی اب نارمل, بہت سارے سمپٹمز ہیں بریسٹ کینسر کے, تو اس میں آپ نے کال کرنی ہے وداؤٹ اینی کسی اور ڈاکٹر کو دکھائے ہوئے. لسنز ایک بار پھر میں نمبر جو ہے وہ ریپیٹ کر رہی ہوں. نمبر ہے 8001112, یعنی اس نمبر پر آپ کال کیجئے اور انہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو پھر آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ دیں گے. 3 جو ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ جو اس پورے پرابلم کے لیے جو کیے گئے ہیں, اس میں واقرہ ہیلتھ سینٹر ہے, لبیب ہیلتھ سینٹر ہے اور ردت الخیر اس میں ہے. تو اس میں سے کسی کی ہیلتھ سینٹر میں پھر آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ دے سکتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے بعد وہاں پر آپ کا چیک اپ کیا جائے گا اور اگر ضروری ہوا تو پھر ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. اور ان ٹیسٹوں کے بعد اگر خدا نخواستہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے, تشخیص ہو جاتی ہے اس کی بریسٹ کینسر کی, تو اس میں پھر آپ کو جو کینسر ہاسپٹل ہے یا جو بھی اسپیشل جو یونٹ ہے وہاں پر ریفر کر دیا جائے گا. تو یہ قطر میں بہت ہی یہ کہا جائے کہ اس طرح کے جو میجرز کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ پوری جو اس میں کچھ نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نیشنل ہے یا ایکسپیکٹری ہے یا کچھ ہے, تو سب کے لیے یہی چیز ہے. آپ وہاں جا کر پوری فیسلٹی جو ہے اویل کر سکتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جنرلز, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے کہ اکتوبر ہے اور بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہے, پنک اکتوبر بولتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا ہی چاہوں گی, آپ نے علامات بتا دی ہیں اور بالکل شروع میں یہ بتانا بہت ہی اہم تھا, مگر اس میں یہ کہوں گی کہ کون سے ہم کس طرح سے یہ کہہ سکیں کہ کون سا جو گروپ ہے وہ زیادہ رسک پر ہے, یا جو ایج لمٹ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. یہ رسک فیکٹرز جو ہیں وہ 2 طرح سے ہوتے ہیں. ایک جو جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یا تھوڑا بہت اپنے حساب سے تھوڑا بدل سکتے ہیں, اور ایک ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کنٹرولبل یا موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں ان میں ایک تو آپ کا یعنی کہ موٹاپا, لائف سٹائل, بالکل یعنی آپ اپنی ہیلدی لائف سٹائل فالو کریں, ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں, ہیلدی کھائیں. اس کے علاوہ آپ یعنی کہ اگر کوئی ہمارے یہاں تو اتنا کامن نہیں ہے, لیکن ویسٹ میں اسموکنگ اور الکوہول انٹیک لوگوں کی ہوتی ہے, وہ ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس سے کوشش کریں دور رہیں یا کم کر دیں اس چیز کو. یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو یعنی کہ اس رسک سے تھوڑا بہت بچا سکتے ہیں. ٹھیک. اور کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں یعنی وہ آپ ان کو نہیں چینج کر سکتے. ایک جیسے آپ کا عورت ہونا, ٹھیک ہے, عورتوں میں اس چیز کا کینسر کا رسک بہت زیادہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 80 اور 50 اینڈ ابو یا 80 اینڈ ابو 1 in 8 یعنی 8 عورتوں میں سے ایک کو ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر. بالکل. تو اس کے لیے یہ ایک فیکٹر ہے کہ آپ نہیں اس کو بدل سکتے یا چینج نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں آپ کا کوئی فرسٹ ڈگری یعنی آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, کوئی
بیٹا بیٹی کسی کو یعنی کہ کینسر ہے تو آپ کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو وہ جو فیمیلیل کینسرز ہیں ان کو BRCA 1 اور BRCA 2 یعنی بریسٹ کینسر جینز 1 اور 2 کہا جاتا ہے. عورتوں میں جو BRCA 1 ہے ان کی وجہ سے بریسٹ کینسر اور اوویرین کینسرز ہوتے ہیں کامنلی, اور بریسٹ کینسر مردوں میں بھی کامن ہے اگر ان کی فیملی ہسٹری ہے تو ان میں پھر BRCA 2 جینز جو ہے نا وہ ہر انسان ایک سیٹ آف جینز یعنی ایک گروپ ہوتا ہے جینز کا جو ماں باپ سے 50% لیتا ہے, تو اس میں یہ نارملی یہ جینز ہر انسان میں پائے جاتے ہیں. لیکن جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے جن میں موروثی کینسرز آتے ہیں یعنی کہ آپ کی فیملی میں کسی قسم کے بھی کینسر ہیں, اگر کسی کو ماں باپ بہن بھائی کسی کو بھی, تو وہ آپ میں آ سکتے ہیں. تو وہ جین آپ کے ہر انسان میں نارملی ہوتا ہے, لیکن جن میں یہ کینسر کے جینز پائے جاتا ہے یعنی فیملی ہسٹری کے جینز ہیں تو ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ میوٹیشن ہو جائے یعنی کہ وہ کینسر سیل نارمل بہیو نہ کرے. ٹھیک ہے, تو ان میں چانس بڑھ جاتا ہے کینسر ہونے کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری جو آپ یعنی ایک وہ ہے پروٹیکشن, اس سے یہ ہو سکتی ہے یعنی موڈیفائبل میں جو جیسے ہم نے پہلے مینشن کیا کہ ایک تو جو بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں ان میں تھوڑی سی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. جو ایسٹروجن ایک ہوتا ہے ہارمون جو زیادہ دیر ایکسپوز رہتے ہیں, جن کی لائف میں زیادہ لمبا یعنی کہ ایکسپوجر مطلب جن بچیوں کو 12 سال کی عمر سے پہلے ماہواری آ جاتی ہے یا 55 سال کی عمر کے بعد ختم ہوتی ہے, ان میں چانس ہوتا ہے بریسٹ کینسر ہونے کا زیادہ. اچھا ٹھیک. اور بریسٹ فیڈنگ مدرز میں بھی کم ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت جیسے کہ اویئرنیس دی جاتی ہے تو یہ اس کمپین میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فیڈ کروائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ اس میں اس کا جو چانس ہے کم ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو گیا, مگر آپ دیکھیے کہ جہاں چانس کم ہو رہا ہے تو اس طرف ہی جانا چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسے میز لیں کہ ہم اس میں کہ جہاں چانس کم ہو, کیونکہ اتنا زیادہ ہے. سب سے زیادہ پایا جانا والا جو کینسر ہے خواتین میں وہ بریسٹ کینسر ہی ہے. تو اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے جہاں کم ہو کوئی ایسی میز اپنا سکیں تو ہمیں وہ ضرور بالکل. اور جیسے آپ کی شادی ہو جائے تو بچہ جلدی پلان کرے تاکہ جتنا لیٹ جائیں گے اس سے بھی ایکسپوجر اور چانس یعنی بڑھتا ہے آپ کا کینسر ہونے کا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض اوقات جو ہے پلاننگ کو کی جاتی ہے, کبھی اپنے کیریئر کی وجہ سے, کبھی کچھ. اس لیے میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ایسا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ زیادہ ایجوکیشن ہے یا آپ کیریئر اورینٹڈ ہیں تو اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس طرح پلاننگ جو ہے وہ کچھ سالوں کی کر لی جاتی ہے. بالکل, کیونکہ یہ ہارمون نارملی عورتوں میں ایکٹیو ہی رہتا ہے, تو جب پریگنینسی ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس کی بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے, بریسٹ فیڈنگ کی ہو جاتی ہے. جی اس طرح سے. جی لسنرز اور خاص طور پر جو خواتین ہیں سن رہی ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اور انہیں ہمیں نوٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس جو خطرناک بیماری ہے اس سے دور رہ سکیں. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا ہی چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ خواتین میں بہت عام ہے, تو کیا یہ جو کینسر ہے مرد حضرات میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, مرد حضرات میں بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جن کی فیملی ہسٹری ہے مختلف کینسر, ضروری نہیں صرف بریسٹ کینسر, کسی بھی قسم کے کینسر کی, ان میں اس کا چانس بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ان کو ایسے مریضوں کو, مرد یا عورت جو بھی ایسے مریض ہیں, ان کو چاہیے, نارمل لوگوں میں یہ 40 سال سے اوپر یعنی 40 اور اس سے اوپر اسکریننگ سٹارٹ کرنے کا مطلب ریکمینڈیشن ہے. لیکن ایسے پیشنٹس میں جن کی فیملی ہسٹری ہے, فرسٹ ڈگری ریلیٹیو خاص طور پہ ماں باپ یا بہن بھائیوں میں سے کسی کی, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20 اور اس سے اوپر 20 سے اوپر ہی اپنا یعنی کہ کریں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے, جیسے قطر ہے تو یہاں پہ جینیٹک کاؤنسلنگ یعنی کہ آپ کے وہ ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ میں جو جینز ہیں وہ یقیناً کیری تو کرتا ہے ہر انسان, لیکن اس میں کوئی چینجز ہیں یا نہیں ہے. اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے تو اسے اسکریننگ کی جیسے بات کریں تو 20 سال سے ہی شروع کر دیں چاہیے. نارملی تو یہاں پر بھی جو پورے ہے 45 ایٹ لیسٹ اسکریننگ نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے کسی جو آپ کا ریگولر چیک اپ رکھیں اور اپنے کسی جو ڈاکٹر ہے, فیملی فزیشین ہے, اس سے آپ رابطے میں رہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو آپ اس سے
سے آپ فالو اپ رکھیں گے تو آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, آگے کیسے جانا ہے. ٹھیک ٹھیک, کہ اس طرح سے پھر وہ جیسے عورتوں میں ہر 8 عورتوں میں ایک ہے, اسی طرح مردوں میں یہ 250 مردوں میں ایک میں کامن ہے, اگر اسپیشلی فیملی ہسٹری اگر آپ کی ہے تو. ہاں, یہ بھی کوئی اتنا یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ وہ ڈفرینس ہو, مطلب یہ بھی ایک چانس ہے, مطلب 250 میں سے اگر 1 ہے کینسر کے چانسز, تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی اویئرنیس اور وہ ساری ضرورت ہے. تو ان میں پھر وہ کیا علامتیں ان میں کیا ہوتی ہیں؟ بالکل ویسی جیسی عورتوں میں ہوتی ہیں, اسی لیے بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے, فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں, عورتیں خاص طور پر. جی جی, کیونکہ عورتوں اللہ میاں نے جیسے مطلب عورتوں کا اسٹرکچر بنایا ہے بریسٹ کا, وہ بچے کو فیڈ کرنے کے لیے, تو وہ فرق ہے مرد سے. مرد میں وہ سب چیزیں یعنی کہ وہ ٹیشو ویسے نہیں ہیں جیسے عورتوں میں. عورتوں میں گلینڈز ہوتے ہیں جو ملک بناتے ہیں, دودھ پروڈیوس کرتے ہیں, پھر ان کو ٹیوبز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی لوبیولز جو ڈکٹ سے کنیکٹ کر کے یعنی نپل تک لے کے جاتے ہیں دودھ کو. تو یہ عورتوں میں اس طرح سے فائبرس ٹیشو ہوتا ہے, گلینڈز ہوتے ہیں اور فیٹ ہوتی ہے. مردوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا, ان میں بس ایک بریسٹ ٹیشو جو نظر آتا ہے وہ, اور باقی مسل لیئر جو نارملی عورتوں میں بھی ہوتے ہیں جو پوری چیسٹ کو کور کرتے ہیں. تو آدمیوں میں یہ ایزیلی پکڑا ایسے جاتا ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی گلٹی محسوس ہو تو وہ فوراً رابطہ کریں, کیونکہ ان کا کوئی بریسٹ ٹیشو ہے نہیں. تو کوئی گلٹی, کوئی اسکن کا کلر چینج ہو رہا ہے, کوئی نپل ریٹریکشن یعنی کہ نپل کی شیپ چینج ہو گئی ہے, بالکل یہی سمٹم عورتوں میں ہوتا ہے. لیکن عورتوں میں گلٹیاں یعنی کہ وہ آلریڈی بریسٹ ٹیشو ہے ایزیلی, یعنی اگر آپ نہ اپنے آپ کو سیلف چیک کریں تو آپ مس کر سکتے ہیں, لیکن آدمیوں میں یہ چیز اتنے ایزیلی مس نہیں ہوتی. ٹھیک, کہ اس لیے مطلب انہیں بھی وہی کوئی نہ کوئی لمپ, کوئی گلٹی, کوئی اس طرح سے محسوس ہوتی ہے. لمپ, گلٹی, پھر اسکن کا کلر چینج ہو سکتا ہے, جیسے اسکن جھریاں سی پڑ جائیں گی, کوئی بہت زیادہ نمایاں ہو جائیں گے, جو نیچے بلڈ ویسلز ہوتے ہیں اسکن کے وہ ہو جائیں گے. اسکن کا کلر جیسے کہ اس کا چھلکا ہوتا ہے مالٹے کے چھلکے کی طرح ہو سکتا ہے, یا بہت ریڈ ہو سکتا ہے, یا بہت گرم ہو سکتی ہے اسکن. اچھا ٹھیک ہے, یہ عورتوں مردوں میں سیم ہے تقریباً سب کچھ. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے یہ اسکن کی چینجز بتائیں یا کچھ, تو وہ نارمل ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کوئی سمٹمز یا علامتیں نہیں ہوتی جیسے کسی کو بہت پین ہو, کوئی بخار ہو, کچھ اس طرح؟ زیادہ تر جو بریسٹ کینسر کا گلٹی یا لمپ ہوتا ہے وہ پینفل نہیں ہوتا, اس میں درد نہیں ہوتی زیادہ تر. اچھا ٹھیک. لیکن کچھ ٹائپ کے بریسٹ کینسر ہیں جن میں پین والے بھی ہوتے ہیں, وہ ان کو بولتے ہیں جو جس سے بریسٹ جو ہے نا مطلب بریسٹ ٹیشو سوج جاتا ہے, ان کو انفلیمیٹری بریسٹ کینسرز بولتے ہیں. اچھا ٹھیک. یعنی وہ فرق ہے باقیوں سے, زیادہ تر یہ پین لیس ہی ہوتا ہے, یعنی درد نہیں ہوتی آپ کو. اس میں درد جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا, اور یہ بھی خطرناک اس لیے وہ اسکپ ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل, آپ اس لیے سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں. اور دوسرے نمبر پہ آپ کو اپنی جو بریسٹ کے ساتھ ہی انڈر آرم میں گلٹیاں بھی ہو جائیں گی. اگر لمپ یہاں محسوس ہوا تو اس کو اپنے انڈر آرم بھی چیک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے سیلف ایگزامینیشن میں, کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ لمپس آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں. وہاں پہ کچھ حدود ہوتے ہیں جن کو لمف نوڈز بولتے ہیں, اور وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ جتنا بھی پورے ایک طرح سے پورے جسم میں ایک جال ہوتا ہے لمف نوڈز کا, تو ان کا کام ہے باڈی سے جو ایکسیس فلوئڈ ہے ایکسٹرا یعنی سمجھے کچرا وغیرہ وہ نکالنا, اور وائٹ بلڈ سیلز جو آپ کو ہر طرح کی یعنی بیماریوں اور ہر طرح کی انفیکشن سے بچاتے ہیں, تو ان کا یہ کام ہے. تو جب کبھی بریسٹ میں اگر کسی کو کینسر کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اگر وہاں پہ لمپ ہے تو آپ کو فوراً اپنی انڈر آرم بھی چیک کرنی چاہیے کہ وہاں پہ بھی کوئی پیلپیبل یعنی آپ محسوس کر سکتے ہیں, کوئی گلٹی کوئی چیز محسوس کر سکتے ہیں, تو آپ کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک, کہ اس میں جو سیلف ایگزامینیشن ہے یا چیک اپ ہے وہ بہت ضروری ہے, جیسے آپ بالکل ضروری بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے پھر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈائگنوسس میں بہت مدد ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں رسک فیکٹر میں آپ نے 4 چیزیں, جیسے مجھے اب تک وہ کہ ایج ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی فیملی میں کسی کو نہیں ہے, ہیریڈیٹی جیسے موروثی ہے وہ بھی ایک بہت ہائی رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پر پوری دنیا میں ہی
ایک اور جو لائف سٹائل چینجز ہیں اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے, اسپیشلی جو موٹاپا ہے اور لائف سٹائل سیڈنٹری, مطلب کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, ایکٹیو نہیں ہے, اور خواتین میں بھی انہیں میں شامل ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ ہمیں کہ ٹائم نہیں ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, یا بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ٹائمنگز ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کس طرح سے پھر ہمیں کرنا ہے؟ کوئی اپنا اسکیڈول بنائیں, کیا کریں خواتین جو بزی لائف اب جو آپ کی جیسے ورکنگ لیڈیز کی ہے تو اس میں ہر بندے کے پاس ہی آلموسٹ ایکسکیوزز ہیں ان چیزوں کے لیے. لیکن اگر باہر دیکھا جائے ویسٹ کی طرف تو وہ لوگ جمز جوائن کرتے ہیں, کارڈیوز کرتے ہیں, ایروبکس کرتے ہیں. تو ہم لوگ اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے یعنی کہ اپنے ایک ہیلدی لائف سٹائل بنا کے ایٹ لیسٹ گھر کو ٹائم دینا, گھر کے کام دیکھنا, یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اپنی میڈز ہٹا دیں اور اس طرح سے یعنی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انڈلج کریں تاکہ آپ تھوڑا سا جو ہر وقت کام بھی ہمارا بیٹھے رہنے والا ہے زیادہ تر یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو اس سے تھوڑا سا یعنی آپ کو ہٹ کے تھوڑا ادھر ادھر کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ کہ یہاں پہ موسم بھی بہت گرم ہوتا ہے, تو آپ گرمیوں میں کچھ کر نہیں سکتے ایسا. بالکل. جو کچھ بھی آپ گھر کے اندر یا پھر اگر کوئی جم جوائن کر سکتا ہے جس کے پاس وقت ہے اور جو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اس کو یہ کرنا چاہیے ضرور. ٹھیک ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, اب ہم جس لسنر جو ہیں وہ سن رہے ہیں, اور یہ کہ یہاں پر بھی جیسے آپ بھی اسی طرح سے فرنٹ لائن پر بھی ہوتے ہیں, تو کس طرح ایک پوری کمپین چلائی جاتی ہے؟ جیسے یہاں قطر کی بات کی جائے تو مختلف ایونٹس جو ہیں وہ منعقد کیے جاتے ہیں, تو اس میں کس طرح سے آپ جیسے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے خواتین کو؟ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ 3-4 پوائنٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں. جی ہاں جی. جیسے کہ آپ سیلف ایگزامینیشن پہ اگر آپ کو محسوس ہو کچھ بھی ہو تو آپ ہیلتھ سینٹر کال کریں گے, اپنے لیے ایک اپوائنٹمنٹ کا ارینج کریں گے. ٹھیک ہے. بالکل. جیسے اگر ہم جیسے آپ نے کہا اگر کوئی انہیں پہلے بتاتے ہیں آپ کے یہ بریسٹ کینسر کیا ہے, یا بعض اوقات ایسے جیسے کینسر کا نام سنا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ تو ایک خوف سا ذہن میں آ جاتا ہے, تو اس سے بھی کچھ خواتین, بلکہ بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں, وہ آگے بڑھتی نہیں ہیں کہ کسی طرح سے تشخیص جو ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ ڈائگنوز میں وہ لیٹ ہو جاتا ہے. آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام اس پلیٹ فارم پر ہماری خواتین جو ہیں انہیں آپ کیا کہیں گی کہ کچھ بھی محسوس ہو آپ نے فوراً جانا ہے, اور اس میں سب سے بڑا جو ڈرا بیک آ رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں جو خواتین کا اس میں مبتلا ہونا بریسٹ کینسر میں, میرا خیال ہے ایک ہی پوائنٹ ہے کہ وہ ڈاکٹر تک جاتے نہیں ہیں, ڈائگنوسس میں ڈیلے ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. اور پھر جو ٹائم, اس میں ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی بہت امپورٹنٹ ہے, اسی لیے ٹائم پہ اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے تاکہ بر وقت اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر شروع میں ہی وہ پکڑا جائے, جیسے کہ اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں ایک عام انسان کے لیے. 4 سٹیجز ہیں, جیسے میں مطلب اگر بتاؤں. جی ضرور ضرور. تو ایک جیسے عام جب کسی بھی کینسر کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سٹیجز سب سے پہلے, اچھا کس سٹیج پر ہے, بہت اہم سوال ہوتا ہے یہ, تو اسی سے پھر اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اچھا یہ کس حد تک خطرناک ہے. جی بالکل. اس کی 2 ٹائپس ہیں, یعنی کہ نان انویسو اور انویسو. نان انویسو کا مطلب ہے کہ ابھی وہ ایک جگہ پہ ہے جہاں سے وہ پھیلا نہیں ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوبس ہوتی ہیں, لوبیولز, اور پھر ڈکٹس, اور ان سے پھر لوبیولز میں گلینڈز ہوتے ہیں اس کے ساتھ, جس سے بریسٹ ملک جس میں دودھ بنتا ہے بچے کے لیے, اور پھر ڈکٹس کے ذریعے نپل تک جاتا ہے. بالکل, یہ اللہ تعالیٰ نے پوری جو اسٹرکچر بنائی ہے. جی. تو سب جو نان انویسو ٹائپ ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. اس کو 0 سٹیج بھی بولتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ڈکٹل کارسینوما ان سیٹو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوبس یا ڈکٹ میں کوئی چھوٹا سا مطلب کوئی گلٹی, یا کبھی کبھار گلٹی نہیں بھی ہوتی, کوئی گروتھ ہو جاتی ہے, کوئی گروتھ ہے, کوئی سیلز میں زیادہ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, سیلز اب نارمل سیلز ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو وہ آپ کو اگر کوئی پراپر یعنی کہ گروتھ نہیں ہے تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا وہ. تو اسی لیے کہا جاتا ہے وہ جو 0 سٹیج ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈکٹ یا لوبس کے اندر, جو ڈکٹ کے اندر ہے
वो यानी उसको बोलते हैं प्री कैंसरस, यानी कैंसर बनने से पहले वाले सेल। ठीक, वो अपनी जगह पे ही है, वो भी कहीं नहीं गया, वो बिल्कुल स्टार्ट 0 स्टेज है अभी। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप जैसे रेकमेंड किया जाता है कि 40 साल की उम्र से स्क्रीनिंग मैमोग्राम, 2 तरह के मैमोग्राम होते हैं, एक स्क्रीनिंग और एक डायग्नोस्टिक। स्क्रीनिंग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनको कभी कोई ब्रेस्ट कैंसर था ही नहीं, यानी फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं सिर्फ ये अपना स्क्रीन करवाने के लिए, ताकि और ऐसे लोगों में वो फिर अगर कुछ नहीं निकलता तो हर 2 साल बाद आप करवाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी में कोई कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो उनका फिर हर साल का और फिर उसकी मैनेजमेंट प्लान, वो अगर कोई कैंसर डिटेक्ट हो गया तो वो देखते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद ईयरली हर साल की आपकी फॉलो अप रहती है डॉक्टर के साथ और रेडियोलॉजी के साथ। ठीक है। तो ये जो 0 स्टेज है इसमें ये डक्ट और लोब्स में होता है, इसको डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू बोलते हैं, लेकिन जो लोब्स में होता है वो यानी कि ये बहुत छोटा है, ये अपनी जगह पे ही है 0। और उसके बाद स्टेज 1 में जो डक्ट में है उसका चांस है कि वो 5 से 10 साल में, अगर आपको नहीं पता चलेगा या नहीं पकड़ सकेंगे तो 5 से 10 साल में प्रॉपर कैंसर बन जाता है। ठीक। और जो लोब्स में है वो एबनॉर्मल सेल्स हैं, और वो ये नहीं कि वो जरूरी कैंसर बना देंगे, लेकिन कैंसर बन भी सकता है, इसलिए इग्नोर नहीं करना उसने। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने कहा कि जो नाम लिया कि कैंसर इन साइटू, यानी कि अभी वो अंदर ही है, यानी और ये अंदर है और वो अपीयर नहीं हुआ। हाँ जी, वो ट्यूब होती है बहुत बारीक सी, तो ट्यूब का नेटवर्क है। इसमें जो पेशेंट है जो वो क्या महसूस करेगा? यही तो कह रहे हैं कि पेशेंट को शायद कुछ ना भी महसूस ना हो, तो इसीलिए मैमोग्राम करवाना जरूरी है। 40 साल ठीक, और उससे ऊपर के ऊपर। हाँ जी, इस तरह ये तो स्क्रीनिंग पे आ गया ना, मगर बाजू का जैसे अर्ली यंग एज में भी, हाँ जी, यंग एज में भी हो जाते हैं, तो फिर उसमें अगर ये स्टेज 0 से निकल के अगर 1 में चला गया है तो उसमें ये होता है कि रहेगा ये डक्ट और लोब्स के अंदर ही, लेकिन 2 सेंटीमीटर तक जा सकता है इसका। अच्छा, 2 सेंटीमीटर तक। और अगर ये उससे निकल गया तो फिर निपल की तरफ, और बाकी ब्रेस्ट टिश्यू में फिर 2 से 5 सेंटीमीटर इसका साइज स्टेज 3 है। उसमें ये होता है कि ये इसका साइज 2 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान है, और ये आपके अंडर आर्म में भी जा सकता है या नहीं भी जा सकता। ठीक है। वहाँ आप एक लंप महसूस करेंगे, जब ये स्टेज 3 में आपको एक प्रॉपर लंप महसूस होगा। ठीक है। स्टेज 3 में, और स्टेज 3 में जैसे कि आम जुबान में कहा जाए तो आपको अपने अंडर आर्म्स में वो भी कुछ गिल्टियां महसूस होंगी। ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अच्छा, स्टेज 3 ऐसी है कि वो इन्वॉल्व कर भी सकती है गिल्टियों को, जो अंडर आर्म वाली जो लिम्फ नोड है उनमें जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ठीक है। और स्टेज 4 है, यानी कि वो बाहर 2, 5, और वो आपके ब्रेस्ट में ही है, लेकिन आसपास के मसल में भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है, यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू में ही है, और लिम्फ नोड्स में चला गया है, वो भी हो सकता है। लेकिन जो स्टेज 4 है वो बाकी जिस्म के हिस्सों में चला जाता है, वो सबसे, उसको मेटास्टेटिक बोलते हैं, यानी वो फैल गया पूरे जिस्म में। वो दिमाग में भी जा सकता है, फेफड़ों में भी, लिवर में जा सकता है, हड्डियों में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, जो स्टेज 4 है। ठीक है। इसमें स्टेज 4 जो है उसमें अगर खुदा न खास्ता वहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर जो सब जैसे कहा जाता है, अच्छा हड्डियों में है मेटास्टेसिस, या फैल गया है ब्रेन में, लिवर में, जैसे आपने कहा कि ये फिर ज्यादा जैसे होता चला जाता है। हाँ जी, ये तो फिर बिल्कुल, यानी कि बहुत लेट हो गया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिसनर्स, हम आज बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर रिजवाना, और वो हमें बता रही हैं जो मुख्तलिफ किस तरह से ऐसे तरीके हैं कि हमें पता चल सके कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही है। मगर अब जैसे हम पूछना चाहेंगे कि सबसे अहम पॉइंट, जो एक तो मैमोग्राम बता दिया, दूसरा ये कि किस तरह से तशखीस कैसे की जाती है इस कैंसर की। जी, सबसे पहले तो सेल्फ एग्जामिनेशन से स्टार्ट किया हमने। सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर आपको कोई लंप महसूस हुआ, आपने अपने फिजिशियन के पास, जो भी आपका डॉक्टर है या हेल्थ सेंटर, जैसे मैंने मिसाल दी है, तो आप सेल्फ रेफर करेंगे, आप उनको कॉल करेंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो वहाँ पे इन हेल्थ सेंटर में मैमोग्राम की फैसिलिटी भी है, तो वो स्क्रीनिंग मैमोग्राम करेंगे। अगर तो किसी पेशेंट का मैमोग्राम नॉर्मल है तो उसको वो फिर
मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, यानी उसको पहले कोई जिंदगी में किसी किस्म का कोई कैंसर नहीं हुआ या उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फर्स्ट टाइम बस वो औरत आई है, उसको कोई लंप या कोई चीज, जरूरी नहीं हर लंप कैंसर ही होता है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो और भी कुछ चीजें होती हैं ब्रेस्ट में जो कि कैंसर के अलावा होती हैं, तो ऐसे लोगों को फिर वो फॉलो अप दे देते हैं कि आपने फॉलो अप करना है। और जिन लोगों में अगर किसी में कैंसर पकड़ा जाए, यानी कि कोई ना कोई गिल्टी है और वो उसके अंडर आर्म्स में भी गिल्टियां हैं और वो कैंसर का उनको महसूस हो रहा है, खदशा महसूस हो रहा है, तो वो उसको कतर में यहाँ पे वो लोग रेफर कर देंगे ये जो है कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है, अलमल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे ट्रिपल स्क्रीनिंग होती है हर पेशेंट की। जी। ऐसे पेशेंट जो कैंसर का यानी खदशा है और यहाँ जिनको कैंसर नहीं था लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री है या उनको पहले कोई किसी किस्म का एक साइड का ब्रेस्ट कैंसर था या कोई भी कैंसर था, तो उनका चांस फिर बढ़ जाता है ये कैंसर होने का। तो उनको ट्रिपल स्क्रीनिंग के लिए अलमल जाते हैं। ट्रिपल स्क्रीनिंग में क्या होता है, वहाँ एक डॉक्टर फिजिशियन होता है, वो आपकी पूरी फैमिली, आपकी हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका सारा चेक करता है, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, वो असेस करते हैं आपको सारे रिस्क फैक्टर्स के लिए। फिर उसके बाद वो आपको वहीं पे रेडियोलॉजी में रेफर करते हैं। वहाँ पे आपका जो मैमोग्राम अगर हुआ है प्रीवियसली, अगर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो दोबारा करेंगे मैमोग्राम। फिर बाज़-औक़ात ऐसा होता है जैसे हमने कहा कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, वो किसी मास की तरह नहीं, यानी कि कोई लंप महसूस नहीं होता, ठीक, कोई लंप नहीं महसूस होता, लेकिन कभी कभी मैमोग्राम पे कोई सिर्फ ऐसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ऐसे धब्बे से सफेद रंग के नजर आते हैं। आपका तो फील्ड है तो वो भी हम पूछा जाए, आम हम लोगों को तो इतना वो बस कोई एबनॉर्मल चीज है वो नजर आ सकती है, मगर जैसे आपकी तो स्पेशल फील्ड है और आपको फिर पता चलता है कि क्या है, तो वो जो व्हाइट से धब्बे नजर आ सकते हैं वो कुछ एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। जी, वो बिल्कुल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन वो उनको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ कैल्सिफिकेशन, यानी एक ही जगह पे बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लों की वो धब्बे छोटे, तो उनके लिए ये करते हैं कि उस जगह से फिर वो बायोप्सी लेते हैं, और अगर यानी कि अगर वो बहुत ज्यादा है तो यकीनन वहाँ पे कुछ ना कुछ है, अगर बहुत कम है तो उसको फिर वो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, MRI भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना हाई रिस्क है। ठीक, उसमें डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, जैसे उसमें फिर आप ऐड करते होंगे जो रिस्क फैक्टर जो आपने हमें बताए हैं। जी बिल्कुल, वो पॉइंट्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे और फिर ये पता चलेगा कि उसका कितना ज्यादा हाई वो रिस्क है और फिर डायग्नोसिस जो है वो फिर किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इसमें MRI और बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकती हैं और आप रेफर भी करते हैं जैसे कि किया जाता है, तो इसमें पूछना ही चाहूंगी कि डायग्नोसिस जैसे हो गया, बायोप्सी जो है आप समझते हैं कि वो बहुत एक अहम टूल है, मतलब? जी, आज से जैसे 20-30 साल पहले किसी को भी ऐसा कोई लंप या कुछ महसूस होता था ब्रेस्ट कैंसर, तब इतना एडवांस नहीं था, तब वो ज्यादातर आज से 30 साल पहले लगा लें, वो ज्यादातर यही करते थे कि लंपेक्टमी, यानी उतनी वो कैंसर को ही निकाल के उसकी बायोप्सी करते थे। ठीक है, उस वक्त इतना एडवांस नहीं था कि वो बायोप्सी लें या ये सब करें, लेकिन अब बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो 2-3 तरह की बायोप्सीज होती हैं पेशेंट की, डिपेंड करता है कि उनको किस तरह की मतलब बायोप्सी की जरूरत है। जी ठीक, ये तो मैं पूछना थोड़ा सा चाहूंगी कि किस टाइप की, जैसे आपने कहा है, मगर एक जो मिथ है जो आमतौर पर ये अब कुछ कम है मगर पिछले सालों में बहुत ज्यादा थी, कि जैसे ही बायोप्सी की जाती है तो वो जो कैंसर है वो एकदम से फ्लेयर अप होता है, यानी एकदम से फैलना शुरू हो जाता है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, इसमें बिल्कुल कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो बस ऐसे ही लोगों में बनी हुई है ये बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर अपनी जगह पे ही रहता है, उसने जब फैलना है तो उसने तभी फैलना है, ब्लड सेल्स के थ्रू फैलना है, वो आपकी यानी स्टेज के हिसाब से होता है। ऐसे नहीं, कैंसर बिल्कुल भी ऐसे नहीं फैलता। बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, वो मैमोग्राम नहीं करवाते जी वो कैंसर है तो वो फट ना जाए, तो ये ना हो जाए, मतलब लोग डरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
بالکل. اور اس آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے, اس لیے میں ڈاکٹر صاحبہ سے بار بار اس طرح کے کوشچن پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے جو لسنر ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ ایسی چیزیں جیسے آپ نے کہا میموگرام اپوائنٹمنٹ آ چکی ہوتی ہے, اور یہاں پہ اتنا اچھا سسٹم ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے 40-45 ایئرس کی جو خواتین ہیں انہیں کال کیا جاتا ہے, انہیں اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے کہ آپ آئیے اور بریسٹ کینسر اسکریننگ اس میں شامل ہو جائیے. اس کے علاوہ کولن کینسر ہے, وہ بھی دونوں سائڈ بائی سائڈ ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے, اور اس میں بہت ساری خواتین پھر اس اپوائنٹمنٹ پر نہیں جاتی یا اگنور کر دیا جاتا ہے یا خوف کی وجہ سے ایسے کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ پوچھوں, اس لیے اس سوال کا مقصد یہی تھا کہ آپ ہمیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو خواتین کو بتا سکیں کہ اس میں کوئی خطرناک بات ہے یا نہیں. نہیں, بالکل بھی نہیں, بلکہ جانا ہی چاہیے, ضروری ہے. یہ بالکل ایک ایکس رے کی طرح ہے جی. دونوں بریسٹ کا 2 ایکس ریز لیے جاتے ہیں. یہ ایک 2 پلیٹس کی طرح ہوتا ہے, اس میں ایک بریسٹ کو کمپریس کرتے ہیں. بس آپ کو کمپریشن سمٹم ہوتا ہے تھوڑا سا, لیکن اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ ایکس رے ہے بالکل, اس سے کوئی ایسی ریڈیشنز بھی نہیں ملتی. کئی بعض اوقات لوگ جو عام لے مین یعنی کہ جو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس سے ریڈیشن ہے اس سے بھی کینسر ہو سکتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, اس کا کوئی پروف نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت تھوڑی ڈوز, لو ڈوز ریڈیشن ہوتی ہے اس سے, تو یہ ضرور کروانا چاہیے ہر عورت کو. ٹھیک. اس سے پھر یہ ہے کہ جو سب سے اہم پوائنٹ لسنر جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں جو ارلی ڈیٹیکشن ہے, جو ڈائگنوسس کا جو ٹائم ہے تشخیص کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی علاج کرنے میں. جی بالکل, اور جیسے جتنی جلدی پکڑا جائے اتنا بہتر ہے. ٹھیک. جیسے کہ آپ کی یہ جو اویئرنیس 30 سال پہلے یہ کمپین جو ہے وہ شروع کی گئی تھی لسنرز کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس جو ہے وہ دی جا سکے, جس میں ایول ایچ جو لارڈر ہیں انہوں نے اس کمپین کو سٹارٹ کیا تھا, جو ان کی مدر تھی اس کے آنر میں کہ بریسٹ کینسر انہیں ہوا, اور شاید اسی وجہ سے پھر انہوں نے وہ کیا. اور یہ کہ ہم سب کے لیے یہ ایک بہت اچھا کام ہے کہ اویئرنیس دی جاتی ہے, ہر سال دی جاتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی مہینے میں یا پھر یہ کہ ایک ڈے جو منا لیا جائے تو اس میں پوری جو معلومات ہیں وہ دی جا سکیں. ایسا نہیں ہے, پورے سال ہی دی جاتی ہے. مگر خاص طور پر جیسے ایک مہینہ رکھا گیا, اس میں مختلف ایونٹس, مختلف پنک جیسے اکتوبر آپ نے کہا, تو ایک اٹریکشن سی بھی ہوتی ہے. پھر جو ینگ ہیں لڑکیاں یا وہ بڑی عمر کی خواتین ہیں, وہ سبھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. جی, یہ اس اویئرنیس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ پڑھیں یا سنیں یا دیکھیں کہیں تو آپ اپنے فیملی میں عورتوں کو اس کے بارے میں بتائیں, اپنے دوستوں میں ڈسکس کریں, جتنے بھی آپ کے بڑی چھوٹی فیملی ممبرز ہیں سب عورتوں کو, سب کو اس چیز کے بارے میں بتائیں اور ان کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں کہ وہ بھی اس طرف آئیں. ٹھیک. یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ, اور کمپین جو ہے وہ اس کی امپورٹنس, اس کی اہمیت بھی اسی لیے ہے. جی بالکل. تو اس میں جہاں ہم اگر قطر کی بات کریں تو اس میں کس طرح سے اسکولز میں یا کہیں اور ڈفرینٹ ایونٹس جو منعقد کیے جا رہے ہیں, تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کچھ کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. جی بالکل. جیسے قطر میں تو ان چیزوں کے بارے میں بہت کلیئر ہے, یعنی کہ کیمپینز چلائی جاتی ہیں, اور اسکولز میں ہوں یا ہاسپٹل میں, تو اویئرنیس دینے کا یہی مطلب ہے کہ عورتیں بذات خود اپنا چیک اپ کریں. پہلے وقتوں میں اس کو یعنی سمجھا جاتا تھا کہ بہت ٹیبو ہے, یعنی کہ کسی کو بریسٹ کینسر ہو جائے یا گلٹی ہو جائے تو وہ عورتیں اس چیز کو چھپاتی تھیں یا کسی سے ذکر نہیں کرتی تھیں. بالکل. ابھی یہ اویئرنیس دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ خود آگے بڑھیں اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آپ کے آس پاس جو بھی دوسری خواتین ہیں ان کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں, تاکہ وہ اپنا جو سیلف ایگزامینیشن جس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے, اپنے آپ کو خود چیک کریں منتھلی, ہر مہینے, یعنی ماہواری کے 2-3 دن بعد اپنے آپ کو پورے اپنی دونوں بریسٹ کا چیک اپ کریں, خود سے دیکھیں کوئی فرق محسوس کریں, چھوٹا بڑا ہو, اسکن کا کلر چینج ہو رہا ہو, یا کسی قسم کی کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہو, یا نپل سے کوئی ڈسچارج ہو. یہ سب چیزوں پہ یعنی فوکس کریں آپ خود سے. یہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے, اور اس میں وہ ہیلپ فل ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈائگنوسس ہے, اس کی تشخیص ہے,
उसमें कि किस तरह से वो की जाती है। डॉक्टर साहब, इसमें आपने टाइम भी बता दिया कि किस टाइम पर जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसमें सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत है, तो उसमें अगर जैसे कि कुछ भी महसूस हो तो फिर आपने जैसे हमें पूरी डिटेल में बताया कि किस तरह से हम कर सकते हैं। और इसमें अपने आप को जैसे सेल्फ आपने कहा कि आप जाकर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन मैंने आपको शेयर भी किया अपने लिसनर्स के साथ, एक बार फिर मैं ज़रूर बताऊंगी एंड में कि आप जो नंबर है वो अभी भी बता देती हूँ कि 800112 और यहाँ पर आप कॉल कीजिए। कोई भी मसला हो तो आप ज़रूर बताइए उन्हें, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कतर में 31% 31% ख़वातीन जो हैं इसमें मुब्तला हैं, और जो कैंसर हमारी जो रजिस्ट्री है उसके मुताबिक 56% 100,000 में 56% बहुत बड़ी तादाद है। जी बिल्कुल। और इसमें जो डॉक्टर साहबा ने हमें बताया है कि ख़ास तौर पर जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जैसे मोटापा है यहाँ पे बहुत आम है, उसको कैसे कम करना है, अपनी डाइट जो है वो किस तरह से उसका ख्याल रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फोजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। अब मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा से, जैसे कि एक पेशेंट है उसकी तशखीस हो चुकी है और जैसे कि मुख्तलिफ मराहिल आपने बताए कि उसके बाद तो फिर सबसे पहले जो इलाज है वो कैसे शुरू किया जाता है? जी बिल्कुल, जैसे ही ये सारी जैसे मैंने शुरू से बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन, फिर अपने आप को रेफर करना, फिर लग रहा है कि उसको कैंसर है तो उसको फिर वो, मैं कतर के लिए बता रही हूँ, तो उसको आप जो लमल हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ रेफर कर देंगे। वहाँ उनका ट्रिपल असेसमेंट जो है, एक डॉक्टर चेक करेगा, फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी बायोप्सी होगी, और जब वो प्रूव होगा तो फिर वो सर्जन थर्ड स्टेप जो है ना वो, या एक पैनल बैठता है, उसको MDT पैनल बोलते हैं, वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। एक टीम होती है पूरी, जो उसमें पैथोलॉजिस्ट भी होता है जो लैब यानी कि बायोप्सी के बाद जो चेक करते हैं कि किस टाइप का कैंसर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैंसर किस टाइप का है, तो फिर उस हिसाब से वो उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट को दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी 4 औरतें एक ही जैसे कैंसर वालों की सेम ट्रीटमेंट नहीं होगी, क्योंकि ट्रीटमेंट डिपेंड करती है आपकी एज पे, आपके टाइप ऑफ कैंसर, कि आपको कैसा कैंसर है, वो किस जगह पे है, सिर्फ ब्रेस्ट में है या आपके अंडर आर्म में चला गया है या किसी और जगह और फैला हुआ है, या इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए वो ऑप्शन वो डिसाइड करती है, वो टीम मिलकर डिसाइड करती है कि सर्जरी करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे, या एक हार्मोनल थेरेपी भी होती है। जब ये लोग बायोप्सी लेते हैं तो एक होती है फाइन नीडल, अगर तो बड़ी लंप या क्या कहते हैं, मतलब गिल्टी है तो उसके लिए तो फाइन नीडल एस्पिरेशन ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बहुत छोटी है तो उसमें कभी आप मिस भी कर सकते हैं या प्रॉपरली नहीं असेस कर पाते, तो उसके लिए फिर वो एक एक्सिजनल बायोप्सी भी होती है, थोड़ी ज्यादा जैसे जी, उसमें जरा नीडल मोटी होती है, वो ज्यादा मवाद लेते हैं, ज्यादा टिश्यू लेते हैं, और ये जो करते हैं इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट, उसको भी असेस कर लेते हैं उसी वक्त। कैंसर की टाइप के साथ साथ वो देख लेते हैं कि ये किस किस्म के हार्मोन्स को अच्छा मतलब इसका रिस्पांस होगा कैंसर का। ठीक, तो जैसे कतर में ये 4 ट्रीटमेंट्स ठीक है दी जाती हैं, और वो डिसाइड करते हैं, एक पूरी टीम मिलकर डिसाइड करती है। हर एक पेशेंट का एक जैसा कैंसर भी हो, उसके बावजूद इंडिविजुअल ट्रीटमेंट यानी कि डिफरेंट होती है हर मरीज की। ठीक, कि वो हर एक का जैसे आपने कहा जो ट्रीटमेंट है वो फर्क है सबका सेम, अगर सेम कैंसर एक ही कैंसर है फिर भी ट्रीटमेंट फर्क होगी। वो डिपेंड करेगा उसका जो साइज है कैंसर का, उसकी जो जिस जगह पे है वहां से कहाँ तक गया हुआ है, पेशेंट की उम्र कितनी है। अगर उसको मिसाल के तौर पर कोई बूढ़ा पेशेंट है, मरीज जो आपका बूढ़ा है, अगर उसको जवानी में कभी उस टाइप का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर किसी साइड पे हुआ तो उस वक्त
اور یعنی کہ یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور اسی طرح اگر کسی کو فیملی ہسٹری نہیں ہے لیکن اس کو بچپن میں کسی قسم کا کوئی بچوں میں جیسے لیوکیمیا یا لمفوما تو اس کو کسی اور ٹائپ کینسر ہے تو ریڈیشن تھراپی سے اس کو چانس ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے بچے کو. تو اس کی ٹریٹمنٹ کا بھی یعنی کہ وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ پینل جو پورا بیٹھتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یعنی کہ کس ٹائپ کا کینسر ہے اور کیسے اس کو ٹریٹ کیا جائے. تو سب اگر ہم پوچھیں جیسے آپ نے مختلف جو کینسرز کی بات کی ہے بریسٹ کینسر کی, اس میں کوئی ایسا کینسر جو بہت زیادہ عام ہو تو بہت عام ہو؟ جی وہی جو میں نے جیسے بتایا نان انویسو اینڈ انویسو. تو نان انویسو میں ڈکٹل کارسینوما ان سائٹو یہ بہت کامن ہے. اس میں ایک تو آپ نے وجوہات بتا دی ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہیریڈیٹری ہے یا ساری جو باقی رسک فیکٹرز ہیں, تو اس کے علاوہ کیا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جیسے کہ بعض ہوتا ہے انفیکشنز اس میں ہوتی ہیں, کوئی فیڈ بھی کرا رہی ہے, عام طور پر پھر اس طرف لیا جاتا ہے کہ کیا کہ کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے, بعض تب بھی لمپ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. جی بالکل, کینسر پریگنینسی میں بھی ڈائگنوز ہو سکتا ہے اور فیڈنگ مدرز میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ جو مائیں دودھ پلا رہی ہیں تو ان کو کینسر نہیں ہو سکتا, ان کو بھی کینسر ہو سکتا ہے. اکثر مائیں جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں ان کو کبھی کبھی بریسٹ انگارجمنٹ یعنی بریسٹ بہت زیادہ پینفل ہو جاتے ہیں. بچہ اگر دودھ صحیح سے نہیں لے رہا یا دودھ ہے لیکن وہ نہیں پلا پا رہی ماں کسی وجہ سے, درد یا تکلیف کی وجہ سے, تو وہ ان کی ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اکثر وہ ایبسس بنے ہوتے ہیں یعنی پھوڑوں کی طرح بنے ہوتے ہیں, بخار اور سوجی ہوتی ہے, بریسٹ انگارجڈ ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات کئی مریضوں میں یہ یعنی کہ یہ چیز یہ تو اگر ماں نے بریسٹ ملک مطلب بچے کو دودھ پلا دیا یا ایکسپریس کر دیا کسی بھی طریقے سے نکال دیا تو وہ ٹھیک ہو گئی, دوائیاں کھا لی. اگر یہ چیز بار بار ہو رہی ہے تو یہ نارمل نہیں ہے. آپ کو دکھانا چاہیے, آپ کو آنا چاہیے, اپنی پراپر اس کا اسسمنٹ کروانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو خدا نخواستہ اگر کسی کا ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور وہ فیڈ کرا رہی ہے اپنے بچے کو تو کیا پھر اس کو روک دیا جاتا ہے کہ وہ فیڈ نہ کروائے؟ جی بالکل, کیونکہ روکنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے ٹھیک ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے یعنی کہ آپ اس کی ساری پراپر انویسٹیگیشن کے بعد آپ سٹیج اور ڈائگنوسس کے بعد جو ٹریٹمنٹ دینی ہے اس کے لیے پھر روکنا ہی پڑے گا. ٹھیک ٹھیک. اس میں ٹریٹمنٹ جیسے جو بھی سٹیج ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ بعض اوقات سرجری کی جاتی ہے. جی بعض اوقات کیمو تھراپی دے کر یعنی سرجری اور پھر ریڈیشن تھراپی, ہر مریض میں مختلف ہے سائیکل. ٹھیک. اب پوچھنا چاہوں گی کہ سرجری ہو گئی اور اس میں فالو اپ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا ہے, کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ فالو اپ ایسے جو کینسر کے مریضان میں بہت امپورٹنٹ ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے پھر وہی بات کہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر مریض کس ٹائپ کا کینسر ہے آپ کو اور کتنا وہ, اگر صرف بریسٹ میں اور آپ کے انڈر آرم میں ہی تھا تو اس کے لیے ایک تو وہ سرجری کرتے ہیں. پہلے تھا کہ لمپیکٹمی, خالی اس میں جو لمپ نظر آ رہا ہے گلٹی ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. ہاں جی, جس میں آپ کو شبہ محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے اور اس میں وہ جینز کی میوٹیشن بھی ہے جو ہم نے پہلے کہا BRCA1, ان میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ماسٹیکٹمی کرتے ہیں یعنی بریسٹ ریموو کر دیں لیکن کنزرویٹو سرجری یعنی کہ نپل اور ایریولا وہ جو کالا حصہ ہوتا ہے نپل کے اراؤنڈ وہ اس کو رہنے دیتے ہیں اگر وہاں تک کینسر نہیں گیا ہوا. مطلب آپ کو پتا ہے مطلب انہوں نے سارا چیک کیا ہے, دیکھ لیا کہ یہ چیز ابھی اس سے بچی ہوئی ہے تو وہ اس کو اسپیئر کرتے ہیں, اس کو بچاتے ہیں. اور ایگزیلری کلیئرنس وہ بھی ایسے مریضوں میں کی جاتی ہے جن میں ایڈوانس کینسر یعنی کہ سٹیج یعنی کہ 3 جو کہ بریسٹ میں پورا پھیلا ہوا ہے اور وہ آپ کے انڈر آرمز تک یہاں پہ بھی اس میں گلٹیاں جو ہیں جی گلٹیاں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. جی گلٹیاں وہ ظاہر ہو رہی ہیں اور اس کو بھی طریقہ ہے اس کو تشخیص کرنے کا اس کی کہ اس میں کینسر ہے یا نہیں. 2 طریقے ہیں. ایک تو وہ آپ کی جس دن سرجری ہے اس سے 1 دن پہلے وہ ایک ریڈیو آئسوٹوپ ایک انجیکشن دیں گے تو وہ آپ کو انجیکٹ کر دیں گے آپ کے جہاں پہ آپ کا کینسر جو میموگرافی پہ یا الٹرا ساؤنڈ یا MRI پہ نظر آیا ہے وہاں پہ وہ جو ریڈیولوجسٹ ہوتا ہے وہ ایک مارکر ایک یعنی کہ ایک نشان لگا دیتا ہے ایک چیز وہاں پہ
اس جگہ پہ یعنی کہ کہہ لیں جیسے مارکر مطلب کوئی ایسی چیز جو ایکس رے پہ ہمیں نظر آتی ہے تو وہ لگا تو پھر وہاں سے وہ لوگ ایک ریڈیو آئسوٹوپک انجیکشن ہوتا ہے وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے. تو سرجری کے ٹائم پہ ڈاکٹر انجیکٹ کرتے ہیں ایک بلو ڈائی. تو یہ اس دونوں چیزیں بھی کر سکتے ہیں یا ایک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ جن ملکوں میں یہ دونوں فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو ڈاکٹر اس چیز کو اویل کرتے ہیں. ٹھیک. تو وہ ریڈیو آئسوٹوپ بھی انجیکٹ کرتے ہیں اور ڈائی بھی. تو وہ جو جن لمف نوڈز میں یا جن جو بازو کے نیچے جو گلٹیاں جن میں کینسر سیلز گئے ہوتے ہیں وہ بلو ہو جاتی ہے, وہ رنگ جلدی لے لیتی ہیں دوسروں کی نسبت. ٹھیک ہے. وہ ان کو بولتے ہیں سینٹینل لمف نوڈ. بعض کیسز میں اگر کینسر بہت زیادہ پھیلا نہیں ہوا, صرف ایک ہی جگہ پہ ہے بریسٹ میں, کینسر کی بھی ٹائپ ہوتی ہیں, وہ ایک جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ایک جگہ سے بہت ساری 4 کوارٹرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بریسٹ کے, تو ان 4 میں بھی جا سکتا ہے, 2 میں بھی جا سکتا ہے, 3 میں بھی جا سکتا ہے. یعنی اس کو ملٹی فوکل ملٹی سینٹرک, یعنی کہ وہ پھیل گیا بریسٹ میں ہی لیکن ابھی تک بریسٹ میں ہی ہے, وہ اور کہیں نہیں گیا. یا اگر لمف نوڈز میں گیا ہے تو لمف نوڈز کا وہ سرجری کے ٹائم پہ وہ طریقہ ہے تو وہ دیکھیں گے کہ کتنی لمف نوڈز میں گیا ہے, وہ اتنی ریموو کریں گے. ٹھیک. لیکن اگر ان کو لگے گا کہ پیشنٹ کی فیملی ہسٹری ہے اور ہائی رسک ہے تو وہ ٹوٹل ایکسلری کلیئرنس یعنی ساری لمف نوڈ بھی نکال دیتے ہیں. ٹھیک. اگر کسی میں ہے کینسر سیلز اور اگر کسی میں نہیں ہے تو ساری کی ساری ریموو کر دیتے ہیں. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے رسک پہ. لیکن اس کے فائدے بھی ہیں بہت زیادہ. آف کورس فائدہ تو ہے ہی بہت زیادہ, لیکن نقصان بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت اس کا. تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں جیسے ایک ہی سرجری میں اگر یہ دونوں چیزیں, اگر پیشنٹ کا وہ لمپ بہت بڑا ہے یا پوری بریسٹ میں پھیلا ہوا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں کر دیں ایک ساتھ ہی. ٹھیک. کیونکہ رسک زیادہ ہے کہ وہ باقی لمف نوڈز میں بھی جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ٹریٹمنٹ ہو گیا, اگر پوری سرجری کر دی یا ایک دفعہ اگر ٹوٹل کلیئر ہو گیا ہے تو اس میں پھر کتنا سروائیول ریٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یا کتنے سالوں تک جو ہے وہ کینسر فری رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن, یعنی جتنی جلدی پکڑا جائے گا اتنا ہی سروائیول ریٹ یعنی اور پروگنوسس اچھی ہوگی. پروگنوسس کا مطلب میں پوچھنا چاہوں گی, ہمارے لسنر سن رہے ہیں. ہاں جی. پروگنوسس کا مطلب کہ آپ کو دوبارہ کینسر ہونے کا چانس کم ہوگا. بالکل بالکل. کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ کہتے ہیں اچھا 5 year سروائیول یا اس طرح سے کچھ جو ہم کینسر پر بات کرتے ہیں تو اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ 5 year سروائیول 10 year. اس لیے میں نے پوچھا, مگر آپ نے جو پوائنٹ بتا دیا کہ اس میں سب سے پہلے یہ آئے گا کہ ارلی ڈیٹیکشن, ارلی جو ڈائگنوسس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. جی. اور یہ ساری کمپین, یہ سارے آج کے اس پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ دی جا سکے خواتین کو. جی بالکل. سو جتنا جلدی پکڑا جائے گا اتنا ہی اچھا اس کا آؤٹ کم ہوگا, رزلٹ اتنا اچھا ہوگا. آپ کو ٹریٹمنٹ بھی کم لینی پڑے گی. جی. یعنی کہ چھوٹی سرجری یا کم ٹریٹمنٹ میں آپ جلدی کیور بھی ہو جائیں گے, اور جتنا لیٹ ہوگا اتنا ہی اس کا ٹریٹمنٹ کا بھی دیر تک جائے گا, اور اس کی پروگنوسس یعنی اس کا جو بعد کے افیکٹ اور سب چیزیں وہ بھی کافی تکلیف دہ ہوتی ہیں مریض کے لیے. جی. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ میں جیسے اینڈ ہے ہمارے پروگرام کا تو اس میں کچھ پوائنٹس جو ہیں آپ ہمیں دوبارہ بتا دیجئے کہ کس طرح ارلی ڈیٹیکشن ہے, باقی کچھ ایسے پوائنٹس جو جیسے ہم بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں وہ چیز جو ہے وہ آ جائے اور ہم اس پر عمل کر سکیں. وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں, کچھ ایسے پوائنٹس. ہاں جی, بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو پریونشن, کیونکہ پریونشن جو ہے ہمیشہ ہی بیٹر دین کیور. صرف بریسٹ کینسر ہی نہیں, باقی بھی سب ہر طرح کی بیماریوں میں کوئی نہ کوئی رسک فیکٹرز یا پریونٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور آپ کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جی. تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ آپ کا لائف سٹائل, آپ کا کھانا پینا, موٹاپا, بالکل کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, ایکٹیویٹی نہیں ہے, ان سب چیزوں کو اپنی لائف سے یعنی کہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی انکریز کریں, وزن کم کریں. جو کوئی اسموکر ہیں یا الکوہول جن کی انٹیک زیادہ ہے وہ اس کو اپنی لائف اس کو ختم کریں یا کم کریں, چھوڑیں. اور اس کے علاوہ کانٹراسیپشن بھی ایک ہے. اگر آپ کوئی عورتیں کانٹراسیپٹیو
pills या ऐसी ट्रीटमेंट्स ले रही हैं तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि ये भी आपका रिस्क बढ़ाता है जी। कॉन्ट्रासेप्शन जो है अगर बहुत जरूरी है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और अगर किसी की जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है तो उसको अर्ली, यानी अगर आम इंसान को 40 से 45 साल की उम्र में स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए तो उसको अपने डॉक्टर से पहले ही रुजू करना चाहिए, और उनको डॉक्टर वो फिर गाइड करते हैं, उनको जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। अगर उनके जीन्स में, वो जो जीन्स तो हैं हर एक बंदे में ब्रैका जीन्स, लेकिन अगर उनमें कोई म्यूटेशन है तो वो उनका अर्ली फॉलो अप रखते हैं देखने के लिए, या उनको भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं कि वो क्या कैसे ट्रीट करें। वेस्टर्न कंट्रीज में तो अक्सर पेशेंट्स जो हैं जिनमें ये म्यूटेशंस पाई जाती हैं जीन्स में लेकिन कैंसर नहीं अभी हुआ, वो उससे पहले ही यानी कि सर्जरीज करवा लेते हैं लोग। ठीक। हमारे मुल्कों में क्या है कि इस चीज की अवेयरनेस कम है, देर से औरतें आती हैं, देर से पकड़ा जाता है, इसीलिए शरह अमवात हमारे मुल्कों में ज्यादा है बाहर के मुकाबले में। वेस्ट में इंसिडेंस तो तकरीबन एक ही जैसा है हर जगह, यानी कि और कॉमन, बहुत कॉमन जो है ना वो 50 एंड अबव, यानी बूढ़े लोगों में ज्यादा कॉमन है। अगर उनको बेशक फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है, फैमिली में किसी को भी नहीं है, या उनको भी कभी जिंदगी में किसी किस्म का कैंसर नहीं हुआ, फिर भी जो बड़ी उम्र की औरतें हैं ना उनमें ये कैंसर ज्यादा कॉमन है। इसलिए इसको यानी कि बूढ़े लोगों को भी, यानी बड़ों जो बच्चे या जवान लड़कियां घरों में औरतें, उन्होंने ही देखना और समझाना और करना है। तो इसलिए आप अपना खुद से सीखें सेल्फ एग्जामिनेशन, और उसके लिए बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे या दूसरी जो चैनल्स हैं जहाँ पे आप लिखकर आप देख सकते हैं कि कैसे आपने अपना सेल्फ एग्जाम करना है जी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिसन सर, ये प्रोग्राम जैसे कि आज का प्रोग्राम है तो ये आप दोबारा सुन सकेंगे। हफ्ते की सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम रिपीट किया जाता है और इतवार को रात 11 बजे ये प्रोग्राम आप दोबारा सुन सकेंगे। लिसन सर, आज का जैसे प्रोग्राम जो पिंक अक्टूबर, जो अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, उसके हवाले से ही खास तौर पर अवेयरनेस देने के लिए हमारा मकसद यही था कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू 7 FM जो कि हमेशा ही हर उस जो मालूमात फराहम करने में सबसे आगे होता है, तो उसका यही मकसद, क्योंकि ख़वातीन में छाती का ये कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर तशखीस, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि तशखीस, डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जल्द पता चल जाएगा तो ये 100% काबिल इलाज है ये जो कैंसर है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जितनी अर्ली स्टेज होगी उतना ही इसका ज्यादा चांसेस हैं क्योर होने के। बिल्कुल, और ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। जी बिल्कुल। और सामने मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से फौजिया शफीक और डॉक्टर रिजवाना सादिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ये जितनी मालूमात जो हैं आज हम और आपके दरमियान जो शेयर हुई हैं, जहाँ तक हो सके आप ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि अच्छी बात जो है जहाँ तक फैलाई जा सके वो ही बेहतरीन है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। That was amazing. फर्क सिर्फ ये कि देसी सिर्फ मैं हूँ। Aren't you going to take a picture? Oh. So the more perfect you are, the more you will go for perfection. West, Ved is the best. आजकल तो वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू हो रहा है वोकल फॉर लोकल सीजन 2। मेरा चाहिए। Quality is everything, quantity is nothing. Every Thursday from 9 AM to 10 AM.